جس کا فی نفسہ ہی وجود ہو اور اس کے وجود سے دوسرے کا وجود حاصل ہو، اسے علت کہا جاتا ہے۔ علت کی 4 قسمیں ہیں۔ ایک ہے علت مادیہ، ایک ہے علت سوریہ، ایک ہے علت فاعلیہ اور ایک ہے علت غائیہ۔ تو چاروں علتوں کے بارے میں تو پڑھ چکے ہوں گے منطق میں تفصیل سے، بس یہاں لفظوں میں وہ سب علتیں موجود ہیں، اور اس کی مثال وہی مٹی اور پیالہ۔ پیالہ بنا ہوا ہے تو اس کی علت غائیہ کیا ہے؟ اس کو استعمال کیا جائے پانی۔ مطلب اس میں پانی پینا، یا جس نے بھی بنوایا ہو آدمی نے، اس کی علت غائیہ ہے۔ اور علت سوریہ جو اس کی شکل مرکب، اس کی حیات جو شکل بنی ہوئی ہے، علت سوریہ ہے۔ اور علت فاعلیہ جس نے بنانے والا علت فاعلیہ ہے۔ اور علت مادیہ مٹی، مٹی کا پیالہ ہے تو مٹی علت مادیہ ہے، اور کسی اور چیز کا پیالہ ہو تو وہی چیز کیا علت مادیہ ہوگی۔ تو یہ 4 علتیں ہوتی ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ ان میں ہر ایک کا ایک اپنا وجود ہوتا ہے، اور اس کے وجود سے دوسرے کا وجود حاصل ہوتا ہے۔ اس میں خاص طور سے علت فاعلیہ جو ہے یہ زیادہ نمایاں ہوتی ہے، اس لیے کہ اس کا اپنا ایک مستقل وجود ہوتا ہے، اور اس کے تصرف سے پھر معلول موجود ہوتا ہے۔ اسی طرح سے علت مادیہ بھی نمایاں ہوتی ہے، اس لیے کہ اس کا اپنا ایک الگ وجود ہوتا ہے، پھر اس میں تصرف کرنے سے ایک نیا معلول سامنے آتا ہے۔ تو چونکہ علت مادیہ اور علت فاعلیہ یہ دونوں بہت اہم ہیں، سمجھ نا۔ اور علت سوریہ اور علت غائیہ یہ اس سے کم درجہ ہے، کیونکہ ان کے دونوں اگر موجود ہیں تو علت سوریہ وجود میں آ جاتی ہے، اور علت غائیہ کبھی اس کے تعلق ہوتا کبھی ہوتا بھی نہیں ہے۔ تو اس لحاظ سے 2 علتیں زیادہ اہم ہوتی ہیں، فاعلیہ اور مادیہ۔ العلت تقال لکل ما لہ وجود، علت کا اطلاق ہر اس شے کے لیے ہوتا ہے جس کا فی نفس ہی وجود ہو، ثم یحصل من وجودہ وجود غیرہ، پھر اس کے وجود سے غیر کا وجود حاصل ہو۔ وہی 4 اقسام، اور یہ کل 4 قسمیں ہیں، مادیۃ و سوریۃ و فاعلیۃ و غائیہ۔ یہ 4 قسمیں ہو گئی۔ اما المادیۃ فہی التی تکون جزءا من المعلول لیکن لا یجب بها ان یکون موجودا بالفعل۔ یہ 4 علتیں ہیں، اس میں کہا جاتا ہے کہ 2 علتیں یہ معلول کا جز ہوتی ہیں، اور 2 علتیں معلول سے خارج ہوتی ہیں۔ علت مادیہ یہ بھی معلول کا جز ہوتی ہے، اور علت سوریہ یہ بھی معلول کا جز ہوتی ہے، اور علت فاعلیہ اور علت غائیہ یہ دونوں معلول سے خارج ہوتی ہیں۔ تو 4 میں سے 2 معلول کا جز ہیں اور 2 خارج ہیں۔ پھر جو دونوں معلول کا جز ہیں اس میں ایک کو اگر اسے الگ کیا جائے تو علت ہی ختم ہو جاتی ہے، اور دوسرے کو اگر الگ کیا جائے تو علت تو باقی رہتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس معلول کی علت نہیں کہیں گے اسے۔ جیسے مادہ ہے، اگر صورت بگاڑ دی جائے تو ختم ہو گئی صورت، لیکن جو اس کا مادہ تھا وہ باقی ہے نا۔ تو علت مادیہ بھی جز ہے، لیکن ایسا نہیں کہ جہاں علت مادیہ ہو وہاں معلول موجود ہو، ایسا نہیں ہوگا۔ لیکن علت سوریہ وہ بھی معلول کا جز ہے، لیکن جہاں علت سوریہ ہوگی وہاں معلول ضرور ہوگا، علت سوریہ نہیں تو معلول نہیں ہوگا۔ تو کہتے ہیں اما المادیہ فہی التی تکون جزءا من المعلول، علت مادیہ وہ علت ہے جو معلول کا جز ہوتی ہے، لیکن لا یجب بہا ان یکون موجودا بالفعل، لیکن اس علت کی بنیاد پر معلول کا موجود بالفعل ہونا واجب نہیں ہوتا ہے۔ کطین دلکوز، جیسے مٹی پیالے کے لیے علت مادیہ ہے، جہاں بھی مٹی کا پیالہ پایا جائے گا تو مٹی وہاں ضرور رہے گی، لیکن جہاں مٹی ہو وہاں پیالہ ہو جائے ایسا نہیں ہے۔
علت السوریہ فہیا تکون جزءا من المعلول، اور علت سوریہ یہ معلول کا جز ہوتی ہے، لیکن اس کی وجہ سے معلول کا موجود بالفعل ہونا واجب ہوتا ہے۔ یعنی علت جب پائی جائے گی تو معلول موجود بالفعل ہوگا۔ کا صورت دلکوز ہے، جیسے پیالے کی صورت جب پائی جائے گی پیالہ پایا جائے گا۔ وَأَمَّا الْفَاعِلِيَّةُ فَهِيَ الَّتِي يَكُونُ مِنْهَا وُجُودُ الْمَعْلُولِ، اور علت فاعلیہ یہ وہ علت ہے جس سے معلول کا وجود ہوتا ہے، جیسے پیالہ بنانے والا، جو پیالہ بنانے والا ہے وہ علت فاعلیہ ہے، وہ معلول کا جز نہیں ہوتا ہے۔ وَأَمَّا الْغَائِيَّةُ فَهِيَ الَّتِي لِأَجَلِهَا وُجُودُ الْمَعْلُولِ، اور علت غائیہ وہ علت ہے جس کے سبب سے یا جس کی وجہ سے معلول کا وجود ہوتا ہے، جیسے وہ غرض جو پیالے سے مطلوب ہے، تو وہ غرض کیا ہے؟ علت غائیہ۔ ثم العلت الفاعلیۃ متى كانت بسيطة استحال ان يصدر عنها اکثر من الواحد، کہتے ہیں علت فاعلیہ اگر ایک ہوگی، بسیط ہوگی، تو اس سے ایک ہی امر صادر ہو سکتا ہے، دو صادر نہیں ہو سکتے۔ علت فاعلیہ اگر بسیط ہے تو اس سے صرف ایک امر صادر ہوگا، دو صادر نہیں ہو سکتے۔ دو صادر کیوں نہیں ہو سکتے؟ اس لیے کہ اگر دو اثر صادر ہوں تو لازم آئے گا کہ یہاں وہ مرکب ہو۔ دو اثر جب ہوں تو لازم آئے گا مرکب ہو۔ تو مرکب لازم آئے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ مرکب ہی ہو جائیں۔ کہتے ہیں جب مرکب ہوں گے صورت کیا ہوگی؟ آپ مان رہے ہیں کہ علت فاعلیہ بسیط ہے، اس سے دو اثر صادر ہو رہے ہیں، تو ہم کہہ رہے ہیں مرکب ہونا لازم آئے گا۔ کیسے لازم آئے گا؟ کہ ظاہر یہ اثر صادر ہوا ہے، تو اس حیثیت سے کہ یہ صادر ہوا ہے اس کا غیر ہے، اس لحاظ سے کہ وہ صادر ہوا ہے۔ ہوا کہ نہیں؟ الگ الگ ہوا نا۔ جب دو حیثیتیں ہو گئیں تو معلوم ہوا کہ جو علت فاعلیہ جس نے صادر کیا ہے وہ دو ہو گئے نا، ایک لحاظ سے اس کو صادر کیا ہے، ایک لحاظ سے اس کو صادر کیا ہے۔ تو جس علت فاعلیہ کو آپ نے بسیط مانا تھا، بسیط رہ گیا، وہ بسیط ہے نہیں وہ، حالانکہ آپ نے کیا فرض کیا تھا؟ بسیط، تو خلاف مفروض لازم آیا نا، اور یہ باطل ہے۔ سمجھے؟ جیسے آپ یہ مانا کہ آدمی ایک ہے، اگر بسیط فرض کر لیں گے تو یہ کہیں کہ یہ سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، بولتا بھی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر تین کام مان لیا آپ نے اسی کا، تو ظاہر جس حیثیت سے سنتا ہے اس لحاظ سے بولتا بھی ہے یا دیکھتا ہے اس لحاظ سے؟ نہیں، ایسا ہے نا۔ تو معلوم ہوا کہ جہاں سے دیکھتا ہے وہ الگ ہے، اور جہاں سنتا ہے وہ الگ ہے، دو حصے ہو گئے ایسے ہی نا۔ بولتا ہے وہ الگ ہے، تو معلوم کئی حصے ہو گئے اس کے، تو یہ معلوم ہے کہ یہ بسیط نہیں ہے، یہ مرکب ہے۔ اسی لیے آپ نے شروع میں پڑھا تھا نا کہ جو بھی نفس ہے وہ تنہا کوئی کام نہیں کرتا ہے، بلکہ اس کے خوادم ہیں، خادموں کے ذریعہ وہ کام انجام دیتا ہے۔ اب ایک کے خادم کئی ایک ہوں، کئی ایک کام ہو سکتا ہے آسانی سے۔ تو آدمی نفس ناطقہ ہے، اس کے بہت سارے خادم ہیں، نفس حیوانیہ ہے، اس کے بہت سارے خادم ہیں، نفس نباتیہ ہے، اس کے خادم الگ الگ ہیں۔ تو ایک فاعل بسیط ہو تو اس سے دو اثر صادر نہیں ہو سکتے، کیونکہ اگر دو اثر صادر ہوں گے تو فاعل بسیط نہیں رہ جائے گا بلکہ مرکب ہو جائے گا۔ ثم العلت الفاعلیہ متى كانت بسيطة، پھر علت فاعلیہ جب بسیط ہوگی، استحال ان يصدر عنها اکثر من الواحد، تو محال ہوگا کہ اس سے ایک سے زیادہ اثر صادر ہو۔ لأن ما يصدر عنه اثران، اس لیے کہ جس سے دو اثر صادر ہوں گے فهو مرکب، تو مرکب ہوگا۔ لأن
कौन शय बिहैस यसदुर अन्हु हादल असर, इसलिए कि शय का इस हैसियत से होना कि उससे ये असर सादिर हो रहा है, ये गैर है उसके इस हैसियत से होने के कि उससे वो असर सादिर हो रहा है। फमजमूउ हादैनिल मफहूमैन औ अहदुहुमा इन काना दाखिलन फी दातिल मस्दर, तो इन दोनों मफहूम का मजमुआ या इन दोनों मफहूमों में से एक अगर मस्दर की ज़ात में दाखिल होगा तो तरकीब फ़ी ज़ात ही लाजिम आएगी, और अगर वो दोनों खारिज होंगे तो ये उन दोनों का मस्दर हो जाएगा। अगर जुज़ नहीं है तो उन दोनों का ये मस्दर है, इससे सादिर हुए हैं। फ़कौनुहु मस्दरन लिहादा, तो उस शय का मस्दर होना इसके लिए ये गैर है उस शय के लिए मस्दर होने के। फ़यंतही ला महालता इला मा यूजिबु तरकीब, तो ये सिलसिला आगे चलता रहेगा। अब दो असर जो सादिर हुए हैं या तो वो उसके अंदर दाखिल हैं या खारिज हैं। दाखिल है तरकीब लाजिम आई, खारिज हैं तो मस्दर हुआ इनके लिए, फिर वही सवाल पैदा होगा। तो ला मुहाला ये मुंतही होगा ऐसे अमर की तरफ जो मुजबे तरकीब है। फ़यंतही ला महालता इला मा यूजिबु तरकीबा वल कसरता फ़िज़्ज़ात, तो ला महाला यकीनी तौर पर ये मुंतही होगा ऐसे अमर की तरफ जो ज़ात में कसरत और तरकीब को साबित कर देगा, वाजिब कर देगा। वह नक़ूलो अयदन, और एक बात हम ये भी कहते हैं, कोई भी मालूल होता है तो उसकी इल्लत ताम्मा भी होती है, इल्लत नाक़िसा भी होती है। इल्लत ताम्मा किसे कहते हैं? वो तमाम चीज़ें जिन पर मालूल का वजूद मौकूफ़ है, वो सब जमा हो जाए तो इल्लत ताम्मा, और उनमें से कोई एक अलग हो या कोई एक उसमें कम हो बाकी हो तो इल्लत नाक़िसा है। तो इल्लत नाक़िसा का मतलब क्या हुआ कि जिन चीज़ों पर मालूल का वजूद मौकूफ़ है वो कामिल तौर पर मौजूद ना हो, तो इल्लत नाक़िसा है। किसी भी मालूल की जब इल्लत ताम्मा पाली जाएगी तो उसका वजूद वाजिब हो जाएगा। इसलिए कि अगर इल्लत ताम्मा पाली जाए और मालूल का वजूद ना हो तो सवाल ये होगा कि ये मालूल क्यों नहीं पाया जा रहा, क्या इसका वजूद किसी और अमर मौकूफ़ है या कि मुमतना है। अगर इसलिए नहीं पाया जा रहा कि मुमतना है यानी मुहाल है, कोई पाया ही नहीं जाएगा वो। और अगर इसलिए नहीं पाया जा रहा है कि अभी किसी अमर का इंतज़ार है कि वो पाया जाए तभी मौजूद हो, तो अगर किसी अमर का इंतज़ार इसका मतलब क्या होगा कि जो इसके लिए मौकूफ़ अलह है वो सब पाए नहीं गए, एक मौकूफ़ अलह बाकी है, अभी इल्लत ताम्मा हुई नहीं। तो मालूम हुआ कि इल्लत ताम्मा जब भी पाली जाएगी तो मालूल का वजूद वाजिब हो जाएगा। तो इस लिहाज से कभी कभी एक शय मुमकिन होती है अपने ज़ात के एतबार से और वाजिब हो जाती है गैर के एतबार से। यानी ज़ात को देखेंगे तो उसका वजूद ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये देखें कि जो इल्लत ताम्मा उसकी है वो मौजूद है, इसका वजूद वाजिब हो जाएगा। तो एक ही शय मुमकिन भी होगी और एक ही शय वाजिब भी होगी। मुमकिन होगी ज़ात के एतबार से, वाजिब होगी गैर के एतबार से, ऐसा हो सकता है। वह नक़ूलो अयदन, और हम ये भी कहते हैं इन्नल मालूला यजिबु वजूदुहु इंदा वजूद इल्लतिही ताम्मा, मालूल का वजूद वाजिब होता है मालूल की इल्लत ताम्मा पाए जाने के वक्त। आनी इंदा तहक़्क़ुक़ जुमलतिल उमूरिल मोतबरा फ़ी तहक़्क़ुक़िही, यानी उन तमाम उमूर के साबित होने के वक्त जो उसके वजूद में मोतबर है। लिअन्नहु लौ लम यकुन वाजिबल वजूद हिनइज़िन, इसलिए कि अगर मालूल उस सूरत में वाजिबुल वजूद ना हो, फ़इम्मा यकुना मुमतनाअल वजूद, तो या तो वो मुमतनाउल वजूद होगा और ये मुहाल है। मुमतनाउल वजूद हो और उसका वजूद मुहाल हो, ये बातिल है, नहीं हो सकता। वइल्ला लमा वजदा, वरना वो पाया ही नहीं जाएगा। जो मुमतना होता है कहीं मौजूद नहीं होता। आओ मुमकिनल वजूद, या वो मुमकिनल वजूद होगा, फ़यहताजु इला मुरज्जिहिन युख़रिजुहु मिनल क़ुव्वति इलल फ़िअल, तो मुहताज होगा किसी मुरज्जिह का जो उसे क़ुव्वत से फ़ेल की तरफ निकाले। जब मुरज्जिह का मुहताज हुआ इसका मतलब क्या हुआ कि वो तमाम उमूर जो इसके वजूद में मोतबर है वो हासिल ही नहीं हुए। वक़द फ़रज़नाहा हासिलतन, हालांकि हमने सबको हासिल फ़र्ज़ कर लिया है, तो खिलाफ़ मफ़रूज़ हुआ है। फ़बाना अन्नल मालूला
یجب وجودہ عند تحقق العلت التامہ، تو ظاہر ہو گیا کہ معلول کا وجود واجب ہوتا ہے علت تامہ کے پائے جانے کے وقت۔ علت تامہ جب بھی پائی جائے گی تو معلول کا وجود واجب ہو جائے گا۔ فیکون واجبا لغیرہ ممکنا بالذات، تو وہ جو معلول ہوگا یہ واجب بالغیر ہوگا اور ممکن بالذات ہوگا۔ ممکن بالذات ہونے کا مطلب کیا ہے؟ لأن لو اعتبرنا ماہیتہ من حیث ہی، اس لیے کہ اگر ہم اس معلول کی ماہیت کا اعتبار کریں صرف اس حیثیت سے کہ وہ ماہیت ہے، لا یجب لہا الوجود والعدم، تو اس کے لیے نہ وجود واجب ہوگا نہ عدم واجب ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ ممکن ہے، وجود عدم دونوں برابر ہیں، لیکن جب ہم دیکھیں گے کہ علت تامہ موجود ہے تو اس کا وجود واجب ہو جائے گا۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ بس ایک بات آپ لوگ اور یہ بتا دیں، کوئی بھی علت کسی معلول میں اثر انداز ہوتی ہے، علت فاعلیہ اثر کرتی ہے نا، اسے موجود کرتی ہے۔ علت فاعلیہ کا جو اثر ہوتا ہے یہ معلول کے معدوم ہونے کی صورت میں ہوتا ہے یا معلول کے موجود ہونے کی صورت میں ہوتا ہے یا دونوں صورتوں میں ہوتا ہے؟ بس ایک بات بتا دیجیے آپ لوگ۔ علت فاعلیہ کا جو اثر ہوتا ہے وہ معلول کے موجود ہونے کی صورت میں یا معدوم ہونے کی صورت میں یا دونوں صورتوں میں؟ اگر یہ کہتے ہیں کہ معلول کے معدوم ہونے کی صورت میں اثر ہے تو اثر کس میں کیا اس نے؟ جب معلول معدوم ہے تو معدوم اور موجود کا اجتماع لازم آئے گا نا۔ اور یہ کہتے ہیں موجود ہونے کی صورت میں اثر ہے اس کا، جو پہلے سے موجود ہے اس نے کیا کیا؟ تحصیل حاصل۔ اور دونوں ایک ہی صورت میں نہیں ہو سکتا، دونوں صورتوں میں کیا ہوگا؟ اب بتائیں کہ معلول جو موجود ہوتا ہے تو علت فاعلیہ کا اس میں جو اثر ہوتا ہے یہ کب ہوتا ہے؟ عدم کی حالت میں یا وجود کی حالت میں یا دونوں حالتوں میں؟ وجود کی حالت میں۔ تحصیل حاصل، وجود کی حالت میں اس کا اثر ہو رہا ہے، اس کا مطلب معلول موجود ہے، اور جب معلول موجود ہے اس نے کیا کیا؟ پھر معلول کے وجود کا افادہ کرے گی وجود کی حالت میں، تو پہلے سے وجود تھا نہیں، وجود کے وقت وجود کے وقت وجود ہوا ہے، مطلب پہلے سے نہیں تھا، ہاں اس کی اس علت کی وجہ سے وجود پذیر ہوا۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ علت فاعلیہ نے جو کام کیا یہ کب کیا؟ معلول کے وجود کی حالت میں یا معلول کے عدم کی حالت میں؟ آسان سی بات ہے بھائی، معلول جو ہے بتایا تھا نا کہ دو صورتیں، دو علتیں اس کا جز ہوتی ہیں، ایک علت مادیہ اس کا جز ہوتی ہے اور ایک علت سوریہ اس کا جز ہوتی ہے، بتا چکے ہیں نا، پڑھ چکے ابھی نا۔ تو علت فاعلیہ کا جو اثر ہوتا ہے یہ اس وقت ہوتا ہے کہ معلول من وجہ موجود ہوتا ہے اور من وجہ معدوم ہوتا ہے۔ علت مادیہ موجود ہے نا اور علت سوریہ موجود نہیں ہے، یہ دو علتیں ہیں نا، ایک موجود ہے ایک معدوم ہے اور اس کا اثر ہو رہا ہے، تو جو موجود ہے اس میں اثر ہو رہا ہے اور جو معدوم ہے اسی کو موجود کر رہا ہے۔ یہ نہ ہوتا ہے بھائی لکڑیاں بکھری ہوئی ہیں، ایک اٹھایا یہاں رکھا، اسے موجود ہے نا، اسی میں اثر کر رہا ہے، ایک اٹھایا ادھر رکھا، ایک ادھر رکھا، ایک ادھر رکھا، جوڑ دیا، ایک صورت سامنے آ گئی جو نہیں موجود تھی، تو انہیں کام کیا۔ تو معلول میں اس کا اثر ہوتا ہے اس معلول میں جو من وجہ موجود ہے اور من وجہ معدوم ہے، تو جو موجود ہے اسی میں تصرف ہوتا ہے اور جو معدوم ہے وہی تصرف سے کیا وجود پاتا ہے۔
صورت کیا معدوم ہے، اس کے تصرف سے کیا آہستہ آہستہ موجود ہو جاتی ہے. یہی نہ ہوتا ہے، کچھ اور ہوتا ہے. اور باقی غائیہ اور فاعلیہ یہ تو اس سے خارج ہیں دونوں. عمل دخل جو بھی ہوتا ہے وہ مادیہ میں، اسی میں صورتیں کیا بنتی ہیں. صورت کیا رہتی نہیں ہے اور مادہ رہتا ہے. یہ بات سمجھ آ گئی؟ اچھا خیر، یہ تو کبھی کیا نہیں ہوگا، شاید مشکل سمجھنا تھا. روز سوتے ہیں نا آپ لوگ، نیند تو بہت میٹھی ہوتی ہے. کون الشیء موجودا لا ینافی تاثیر العلت فی، شے کا موجود ہونا اس میں علت کے اثر کرنے کے منافی نہیں ہے. یعنی شے موجود ہو اور علت کیا اس میں اثر کرے، اس میں منافات نہیں ہے. علت مادیہ کیا ہے؟ موجود ہوتی ہے، یہ جزئی ہے شے کا، وہ شے موجود ہے، اس میں علت کیا اثر کرے، یہ منافات نہیں ہے دونوں. لأن الشیء اذا کان معدوما ثم یوجد، اس لیے کہ شے جب معدوم ہوتی ہے پھر موجود ہوتی ہے، فإما أن توصف العلة بكونها مفیدة لوجوده حالة العدم، تو یا تو علت کو متصف کیا جائے گا اس بات سے کہ وہ علت اس معلول وجود کا فائدہ دے رہی ہے عدم کی حالت میں یا وجود کی حالت میں یا دونوں حالتوں میں. لا جائز ان تفید وجودہ حالت العدم، ممکن نہیں ہے کہ علت معلول کے وجود کا فائدہ دے عدم کی حالت میں، اور پھر حالتیں جمیہ یا دونوں حالتوں میں. کیوں ممکن نہیں ہے؟ وَإِلَّا لَازِمَ اجتماع الوجود والعدم، ورنہ وجود و عدم کا اجتماع لازم آئے گا اور اخلاف مفروض ہے. فَإِذَنْ تُفِيدُ وُجُودَهُ حَالَةَ وُجُودِهِ الْمُفَاد، تو اس صورت میں علت معلول کے وجود کا فائدہ دیتی ہے معلول کے وجود کی حالت میں جس وجود کا فائدہ دیا جا رہا ہے. فَكَوْنُ الشَّيْءِ مَوْجُودًا لَا يُنَافِي كَوْنَهُ مَعْلُولًا، تو شے کا موجود ہونا اس کے معلول ہونے کے منافی نہیں ہے. علت مادیہ یہ موجود ہوتی ہے، اسی میں علت فاعلیہ کا اثر ہوتا ہے اور اسی میں صورت کیا پیدا ہوتی ہے. اس صورت کا افادہ کس سے ہوتا ہے؟ علت فاعلیہ سے. سمجھا ہے نا؟ تو اس کو وہی کہا سمجھنے کے لیے کہ من وجہن وہ موجود ہے، من وجہن وہ معدوم ہے. دو علتیں اس کی بنیادی ہیں جو اس میں داخل ہے اس کے اندر، ایک مادیہ ہے سوریہ. مادیہ موجود ہے، سوریہ موجود نہیں ہے ابھی، تو اس کے افادے سے وہ موجود ہوتی رہتی ہے.